بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی نماز کے بارے میں جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتی ہے، جو رات کی تنہائی میں نور بن کر اترتی ہے اور جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جہاں ہم بات کر رہے ہیں تشہد کی نماز کی۔ تشہد نفل نماز ہے، لیکن اصل کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو بندہ رات کی خاموشی میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ادا کرتا ہے، جب ہر آنکھ سو رہی ہوتی ہے اور ہر آواز خاموش ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے تہجد کو مومن کی پہچان کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے اضافی عبادت ہے۔ یہ آیات تہجد کی عظمت کو واضح کرتی ہے۔ ناظرین، تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر کی اذان سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، لیکن سب سے افضل وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے، کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، کوئی بخشنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں۔ ناظرین کرام، تہجد کے لیے سونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص عشاء کے بعد تھوڑی دیر سو جائے اور پھر اٹھ کر نماز پڑھی تو وہ تہجد کہلاتی ہے۔ اگر کوئی شخص نے سوتا اور مسلسل عبادت کرتا رہے تو وہ نفل تو ہے، لیکن تہجد نہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا فرض نہیں، بس دل میں یہ نیت کرے، میں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت تہجد کی نماز ادا کرتا یا کرتی ہوں۔ یہی نیت کافی ہے۔ تہجد کی نماز کی کوئی مقرر رکعت نہیں، کم از کم وہ 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہے، افضل 8 رکعت ہے، اور اس کے بعد وتر پڑھنا سنت ہے۔ آپ اپنی طاقت کے مطابق 2، 4، 6 یا 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کو تعداد نہیں، اخلاص پسند ہے۔ تہجد کی نماز عام نفل نماز کی طرح ہی ادا کی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے۔ بہتر ہے سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس یا کوئی بھی سورت جو یاد ہو۔ یہ نماز آہستہ آواز میں پڑھی جاتی ہے۔ ناظرین، اگر تہجد میں آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ تہجد وہ وقت ہے جب بندہ رو کر مانگتا ہے، دل کھول کر فریاد کرتا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ تہجد کی دعا اس لیے قبول ہوتی ہے کیونکہ یہ نیند قربان کر کے پڑھی جاتی ہے، یہ دکھاوے سے پاک ہوتی ہے اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے اولیاء کرام اور نیک لوگ تہجد کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تہجد پڑھنے والے کو دل کا سکون نصیب ہوتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، تہجد کی عادت ایک دن میں نہیں بنتی، ہفتے میں ایک دن سے آغاز کریں، پھر آہستہ آہستہ سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔